زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ قرآن نے کہا یہ دعا کرو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس کا راستہ؟ ان کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں۔ اور نبیوں کا جب سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر کون آئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی کچھ ایسے تھے جو آقا کریم علیہ السلام پر ایمان کا صرف ڈھنڈورا پیٹتے تھے مگر حقیقت میں ایمان نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی سرکار دو عالم سے اختلاف کرتے تھے۔ قرآن نے اسی لیے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن حقیقت میں ایمان والے توجہ ہے نا آپ کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا لیکن آؤ ذرا نبی کے زمانے کی بات دیکھو۔ میرے نبی ایک بار مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا جس کو زمانہ ذوالخویسرہ تمیمی کہتا ہے، پیچھے سے آیا کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد عربی مال بانٹنے میں ذرا انصاف سے کام لو۔ سرکار نے پلٹ کر کے دیکھا، جلال میں آئے اور فرمایا اے ذوالخویسرہ تمیمی ذرا سن، مجھ سے زیادہ بھی کوئی انصاف کرنے والا تجھے ملے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم موجود ہیں، عرض کرنے لگے سرکار اگر اجازت مل جائے تو اس کی گردن مار دوں۔ نبی نے فرمایا عمر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو دیکھ لو یہ شکل کیسی ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی علامتیں بیان کرتے ہیں حاشیے کے اندر۔ فرمایا جو وہ آیا تھا اس کی مثال کیسی تھی، اس کی علامت کیسی تھی؟ فرمایا مشمر الازاری غائر العینین ناشز الجبہہ۔ فرمایا اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کی پیشانی اٹھی تھی، اس کی آنکھیں دھسی تھی اور اس کا جو پیجامہ تھا وہ شکلا ہوا تھا، پیجامہ جو تھا وہ اس کا سمٹا ہوا تھا۔ یہ میں نہیں بولتا، آج بھی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اور امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور شافعیہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کو میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ انہی کی مسلم شریف کو دیکھیے، انہوں نے جو حاشیہ لکھا ہے ان میں پہچانیں لکھی ہیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھیے۔ بہرحال سرکار دو عالم نے کہا اس کی نسل سے قوم پیدا ہوگی، قرآن پڑھے گی لیکن حلق سے نہیں اترے گا۔ ہم نے کہا یہی وجہ ہے، کوئی مدنی لہجہ پڑھتا ہے، کوئی عبد الرحمن سدیس کا انداز سنتا ہے، لوگ بڑے مچل جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو سرکار دو عالم نے بہت پہلے فرما دیا تھا ان کے حلق پہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ حلق تک رہے گا۔ مطلب کیا ہے؟ زبانیں تو اچھی ہوگی، آواز تو بڑی اچھی ہوگی مگر قرآن کی تلاوت دلوں سے نہیں ہوگی۔ سرکار نے آگے ارشاد فرما دیا، رزلٹ دیتے ہوئے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اسلام سے دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ آئیے ذرا سرکار کا فرمانا کس قدر سچ نکلا ہے۔ آقا کریم نے جو پہلے فرمایا تھا وہ کس طرح سچ ہوتا نظر آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار اور ارشاد فرمایا، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا۔ نجد سے ایک صحابی آئے تھے، عرض کرنے لگے وفی نجدنا یا رسول اللہ، کہنے لگے سرکار دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے ملک شام میں ہمارے لیے دعا، ہمارے لیے برکت دے، ملک یمن میں ہمارے لیے برکت دے۔ نجد کے صحابی نے کہا موقع اچھا ہے، جوش مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت جوش میں آ گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ دعا کا مقام ہے، ذرا آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، ہمارے نجد کے لیے دعا کر دیں۔ سرکار نے تین بار دعا کی مگر نجد کے لیے ایک بار بھی دعا نہیں کی۔ ہم نے جب شارحین حدیث سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں، ملک شام کے لیے دعا کر رہے ہیں مگر نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ تو حدیث کے الفاظ تو ہمیں یہاں تک ملے، سرکار نے فرمایا ہنالک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان۔ میں نجد کے لیے دعا اس لیے نہیں کرتا کہ وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، وہاں فتنے پیدا ہوں گے، وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حدیثوں کو ذہن میں رکھو، دونوں جملوں کو ذہن میں رکھو۔ ملک شام کے لیے دعا ہو رہی ہے، ملک یمن کے لیے دعا ہو رہی ہے مگر نجد کے
کے لیے دعا نہیں ہوتی. ہم نے کہا ملک شام کے لیے دعا کیوں ہوئی؟ شارحین حدیث نے کہا ملک شام کے اندر انبیاء کی قبریں تھی اس لیے سرکار نے وہاں کے لیے دعا کی ہے. ہم نے کہا یمن کے لیے کیوں کی؟ کہا یمن کے لیے اس لیے کی ہے کہ یمن کے اندر ایک مقام قرن پڑتا ہے اور حضرت اویس قرنی قرن میں رہا کرتے تھے. پتہ یہ چلا جہاں سرکار کے عاشق ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں, جہاں رب کے نبی ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں, اور جو مقام نبیوں سے اولیاء سے خالی ہوتا ہے وہ رحمتوں سے محروم ہو جایا.